سعودی عرب کے ایک رہائشی شخص نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا تھا، اس فون نمبر پر موجود فلاں شخص کو عمرہ کراؤ۔ فون نمبر بڑا واضح تھا۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے اسے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ اگلے روز پھر اسے وہی خواب آیا اور اسے کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ یہ فون ملاؤ اور فلاں شخص کو عمرہ کراؤ۔ دوسرے دن کے خواب کے بعد یہ شخص اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس گیا اور انہیں بتایا، میں نے مسلسل 2 دن یہ خواب۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا، اگر تم نے پھر یہ خواب دیکھا تو اس فون نمبر کو اچھی طرح یاد رکھنا اور ممکن ہو تو اسے لکھ لینا اور پھر اس شخص سے رابطہ کر کے اسے عمرہ کرا دینا۔ تیسرے روز اس نے پھر خواب دیکھا کہ اسے کہا جا رہا ہے، اس فون نمبر پر فلاں نام کے شخص کو عمرہ کرا دو۔ اگلے روز اس شخص نے فون پر بتلایا ہوا نمبر ڈائل کیا۔ جس شخص نے فون اٹھایا، اس سے ضروری تعارف کے بعد اس نے کہا، مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کراؤں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ جس شخص کو اس آدمی نے فون کیا وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کون سے عمرے کی بات کرتے ہو؟ میں تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز بھی ادا نہیں کی اور تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کرانا چاہتے ہو۔ جس شخص نے خواب دیکھا تھا وہ اس سے اصرار کرنے لگا، اس کی منت سماجت کی اور کہا، دیکھو میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کرانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ بحث کے بعد وہ اس شرط پر راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس ریاض لے آؤ گے اور تمام تر اخراجات تمہارے ذمے ہوں گے۔ اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو خواب والے شخص نے دیکھا کہ واقعی وہ شخص شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز کم ہی پڑھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں 3 مرتبہ اسے خواب میں عمرہ کروانے کے لیے کہا گیا۔ دونوں شخص عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اسی طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو وہ شخص جس نے بہت کوشش اور منت سماجت سے عمرے پر آمادہ کیا تھا کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے اس کے بعد عمرے کی توفیق ہوئی یا نہ ہوئی۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کیے۔ جب وہ سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی، اس کے دوست نے اسے بلایا۔ جب کوئی حرکت اس کے جسم میں نہ ہوئی تو اس نے اسے ٹٹولا اور اچانک اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے ساتھی کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی تھی۔ اپنے ساتھی کی ایسی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی، ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو، وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ یہ بات بتانے کی ضروری نہیں کہ اس خوش قسمت کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، اس کو احرام پہنا کر حرم میں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، لاکھوں فرزند اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔
اس دوران ریاض میں اس کی وفات کی اطلاع دی جا چکی تھی۔ خواب دیکھنے والے شخص نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت ریاض پہنچا دی، جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ اس گھر میں رشتہ دار تعزیت کے لیے آتے رہے۔ چند ایام گزرنے کے بعد جس شخص کو خواب میں عمرہ کرانے کا حکم دیا گیا تھا، اس نے فوت ہونے والے کی بیوہ کو فون کیا اور تعزیت کے بعد اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے خاوند کی ایسی کون سی نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا۔ اسے حرم کعبہ میں سجدے کی حالت میں موت ہوئی۔ اس موت پر تو صلحاء و متقین رشک کرتے ہیں اور ایسی موت کی تمنا کرتے ہیں۔ بیوہ نے کہا، بھائی تم درست کہتے ہو، میرا خاوند کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روزہ چھوڑ رکھا تھا۔ وہ شرابی تھا۔ اکثر و بیشتر شراب کی بوتل اس کے بستر پر ہوتی تھی۔ وہ رات کو شراب پی کر سوتا تھا اور جہاں بھی جاتا تھا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان نہیں کر سکتی۔ ہاں، ایک خوبی جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک نہایت فقیر بیوہ رہتی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میرا خاوند روزانہ رات کو بازار جاتا تو جہاں وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدتا، وہیں اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی کھانا لے آتا اور اس کے دروازے پر کھانا رکھ کر اسے آواز دیتا کہ میں نے